درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، اسلام کا ایک اہم فریضہ جو اپنے وقت پر ادا کیا جاتا ہے، اس کے ایام بھی شروع ہو رہے ہیں، جسے ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر سال اہل محبت بحیثیت استطاعت حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ سب کو ان دونوں حرم کی حاضری نصیب فرمائے، خیر سے دن خدا بلائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ سے چل کے پیئیں گے جام لو۔ حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، جن پر حج فرض ہے اور جنہوں نے فارم اس کے لیے پہلے سے پروسیسنگ رہتی ہے، جنہوں نے فارم بھرے، اور اس سال میں نے سنا جس نے فارم بھرا اس کا نمبر آ ہی گیا، کوئی رہا ہی نہیں۔ تو اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ، اس کے ایام وہ شروع ہو رہے ہیں۔ جو اہل سربت اس سال نہ فارم ڈال سکے، اللہ انہیں آئندہ سال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتا رہے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ہم نبھائیں، آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں آپ نبھائیں۔ جہاں ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں شروع کر دیتے ہیں، وہیں بگاڑ اور فساد پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری بخوب سنبھالے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہمارے عمراء کا حال کیا ہے اور ان کا فرمان سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا حکمراں پسند ہے کہ جو عوام میں ہو تو عوام کی طرح ہو، کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ عوام کا حکمراں ہے۔ اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے لباس سے بھی، اپنی شان و شوکت سے بھی اس کا اظہار نہ ہونے دے کہ وہ اس قوم کا حکمراں ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایسا حکمراں پسند ہے کہ جو عوام میں ہو تو بالکل عوام کی طرح ہو۔ اور اس کی مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور ایسا خط کھینچا ہے جو رہتی دنیا تک اسے مٹانے والا کوئی پیدا نہیں۔ غلام کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، تو جتنی دور سواری پہ بیٹھ کر کے آپ چلتے اور غلام مہار پکڑ کر کے چلتا، اتنی ہی دور غلام کو بٹھاتے اور پھر اپنے آپ مہار پکڑ کر چلتے۔ لوگوں کے سامنے لوگ اپنی عزت کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ تو لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے، لیکن جب جہاں کا ارادہ تھا منزل پر پہنچنے کا وقت آیا تو باری غلام کی آ گئی کہ اب غلام سوار ہوگا۔ باری غلام کی آ جاتی ہے کہ اب غلام سوار ہوگا، کیونکہ باری باری سوار ہو رہے تھے۔ جتنی دور غلام سوار اتنی دور آپ نے نکیل پکڑی، جتنی دور آپ سوار اتنی دیر غلام نے نکیل پکڑی۔ لیکن جب منزل مقصود پر پہنچنے کی باری آتی ہے تو باری غلام کے سوار ہونے کی آ جاتی ہے۔ یہاں ہوتا ہے اپنے نفس سے جہاد، اب لڑنا ہے اپنے نفس سے۔ تنہائیوں میں حقوق تو دے سکتے ہو، کیا منظر عام پر بھی حقوق دینے کی استطاعت ہے؟ آج سیاستداں بنے گھومتے ہیں لوگ، اور عوام بھی ہماری ایسی ہے کہ جو کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہی نہیں ہوئی۔
جب باری غلام کی آ جاتی ہے، غلام منت سماجت کرتا ہے کہ سرکار باری کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی باری دیتا ہوں. یہ بات تو کر ہی سکتا ہے آدمی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، حق تو یہی ہے کہ جب تمہاری باری ہے تو سوار بھی تم ہی ہو، سوار بھی تم ہی ہوگے، اور خود سوار کر کے اور اپنے آپ نکیل پکڑ کر کے لے جاتے ہیں. جب لشکر کی طرف پہنچتے ہیں اور دشمن بھی دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی، اس وقت بھی یہی معاشرہ اور ماحول تھا کہ غلام مہار پکڑ کر کے چلتا تھا، آقا بیٹھ کر کے چلتا تھا. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے تو دیکھتے کیا ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مہار پکڑ کر کے لا رہا ہے وہ غلام ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو مہار پکڑے ہوئے تھا وہ خلیفہ اسلام تھا، وقت کا بادشاہ تھا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں. وہ مہار پکڑ کر کے چل رہا تھا. جہاد خارجی جہاد نہیں ہے، جہاد اپنے سے لڑو میاں. اب خارجی جہاد کی اتنی ضرورت نہیں، اپنے سے لڑنے کی ضرورت ہے. جب قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو گئیں تو جب مجاہدین اسلام کا لشکر مدینے کی طرف لوٹتا، عمر فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اے مجاہدوں سن لو، اب جہاد اصغر سے اکبر کی طرف آ گئے ہو. ابھی تک تمہارے پاس دولت و ثروت نہیں تھی، اب دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، سلطنت بھی ہے، سب کچھ ہے. اب تمہیں اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے لڑ سکتے ہو، اپنے نفس سے لڑ سکتے ہو یا ظاہری امور کو ادا نہیں کرتے اور کرامتوں کے دعوے کرے بیٹھتے ہیں اور کہتے کہ ارے مولویوں نے تو پڑھا ہے، ہم نے پیا ہے. تو پیا ہوا دکھاؤ تو کہاں ہے؟ کرامتوں کے دعوے، ظاہری امور نہیں ادا ہو پا رہے، ارکان اسلام کی پامالیاں کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی نماز کو اپنے ارادوں اور تمناؤں کے آگے کچل رہے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کرامتوں کا کہ ہمیں تو آج ہمارے خواب میں سرکار غوث پاک آ گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور ہمیں یہ عطا کر دیا اور وہ عطا کر دیا، اور وہ عطا کیا ہوا پتہ نہیں چلتا کہاں. غور کریں میاں کہ جو سرکار کی شریعت کو اپنے قدموں سے روند رہا ہو، اپنی تمناؤں کے آگے کچل رہا ہو، اسے کرامتیں نصیب ہوں گی، انہیں اللہ کرامتیں عطا فرمائے گا. بغیر مصطفیٰ کے در کے کچھ مل نہیں سکتا، اور جو ان کی شریعت کو کچل رہا ہو اسے کرامتیں مل جائیں گی، وہ صاحب کرامت بن جائے گا. ظاہری امور، کرامت ایک باطنی امر ہے. ظاہری امور، روزہ، نماز، حج و زکات، یہ ظاہری امور ہے. ظاہری امور کر نہیں پا رہے، باطنی امور کے دعوے ٹھوکے پڑے گے. ایک دوسری حکایت میرے دھیان میں آ گئی. حضرت خالد ابن ولید کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. اسلام میں، مجاہدین اسلام میں ان کا نام سرخیوں میں آتا ہے. حضرت خالد ابن ولید ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے، قلعے کا نام دھیان نہیں آ رہا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، غلام روٹیاں بناتا تھا، آپ دن میں روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار کرتے تھے، اور گنتی کی روٹیاں 2 روٹیاں بنتی تھی. غلام شام کو روٹی بنا کے توشہ دان میں رکھ دیتا، آپ افطار کا وقت ہوتا تو افطار کر لیتے. حسن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ غلام نے روٹیاں بنا کر کے رکھی، لیکن جب افطار کے وقت پہنچتے ہیں تو توشہ دان میں روٹیاں نہیں ہیں. اور کئی دنوں سے قلعے کا محاصرہ تھا اور وہ قلعہ سر نہیں ہو پا رہا تھا، فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں جانے کا راستہ نہیں ملا. لیکن آپ نے پہلے دن غلام سے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، پانی سے روزہ کھولا اور غلام سے کچھ پوچھا بھی نہیں. پھر دوسرا دن جب آتا ہے تو دوسرا دن پھر توشہ دان میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں. پھر جب آج افطار کے وقت پہنچتے ہیں تو روٹی پھر غائب. تیسرا دن آتا ہے، دوسرے دن بھی غلام سے کچھ نہیں پوچھا کہ روٹی بنائی یا نہیں بنائی. تیسرا دن جب آتا ہے افطار کا، افطار کرتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد پھر غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے. خادم کو بلایا، پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. حضور فرمائیں کیا بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے، کیا
آپ نے روٹی نہیں بنائی؟ کہ سرکار ہم نے تو روٹی بنا کے رکھی ہے۔ پھر روٹی کہاں گئی؟ تو کہا ٹھیک ہے آج پتہ چل جائے گا کہاں جاتی ہے۔ چنانچہ اس دن روٹی بنائی جاتی توشیدان میں، اب دیکھنے بیٹھ گئے کہ روٹی کون لے جاتا ہے، روٹی کون لے کر کے جاتا ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک کتا آیا اور اس نے اپنے منہ میں دونوں روٹیاں دبائیں اور وہ چل دیا۔ اور جب کتا آیا تو کتا ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو بستی سے مانوسیت رکھتا ہے، زیادہ تر بستیوں میں ہی کتے ہوتے ہیں، جنگلوں میں بہت کم، جہاں جنگل بڑے بڑے ہیں وہ جنگلی کتے ہوتے ہیں، ورنہ بستیوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتا قلعے کے اندر سے نکل کر کے آیا، جہاں سے کتا نکل سکتا ہے وہاں سے آدمی جا بھی سکتا ہے۔ تو وہ روٹیوں کا لے جانا اللہ رب العزت کو اس قلعے کا سر کرنے کا راستہ دکھانا تھا۔ دوسری بات بتانا مقصد یہ ہے کہ غلام پر بھی جب اس طرح کی شکست ہوتی ہے تبھی تو سپہ سالار کے چاروں طرف گھیرا بنا کر کے لوگ اپنی گردنیں اڑوا دیتے ہیں، لیکن سپہ سالار پر تیروں کی بوچھار تک نہیں ہونے دیتے۔ جب یہ نظریات ماتحتوں کے ساتھ بن جاتے ہیں، اپنی قربانیاں ماتحتوں کے ساتھ ایسی بن جاتی ہیں، تب ماتحت کیا ہوتے ہیں، تمہارا جھنڈا ایسے اٹھاتے ہیں کہ تم پر تیر کمر تلوار کا کوئی زخم نہیں آئے گا، وہ اپنی جانیں تم پر قربان کر دیں گے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر سے ختم ہے۔ ہم تو ہر طرح کی آشائش میں ہیں اور ہمارے ماتحت اور جو ہماری حکومت میں ہیں وہ دلیل و خار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، شام کو کھا لیا تو صبح کو نہیں ہے، صبح کو کھا لیا تو شام کو نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اپنے گھروں میں جب سالن بناؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو۔ یہ کیوں شوربہ بڑھوایا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے پڑوسی کو ضرورت ہو، یہ نیت کر کے کبھی کسی غریب سے پوچھ لیا کرو کہ تمہارے گھر پہ کیا بنا، اگر نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے کرم سے انتظام کر دیں گے۔ ہمارے گھر پر مہمان آ جائیں تو اس وقت اگر ایک بھی مہمان آ جائے تو کوئی بھی بتا دے، اگر اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لیا تو 500 سے کم کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں ہلکی بات بتا رہا ہوں، اگر کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو اور بڑھ جائے گا، کیونکہ اب آپ بھی تو شامل ہیں اس میں۔ تو جب ہمارے مہمانوں پر اتنے خرچ ہو جاتے ہیں تو جو تقدیر کی بنیاد پر یا من جانب اللہ تنگ دستی کا شکار ہیں، کیا ہمارے روپے اور پیسے اور صدقات کیا ان پر خرچ نہیں ہو سکتے؟ تو یہ نیت کر کے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ اپنے کھانے میں شوربہ بڑھا دیا، یہ نیت کر کے کبھی کسی غریب سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ تمہارے گھر کیا بنا۔ کبھی دلجوئی کے لیے عمرا کو، اغنیا کو، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھ کر کے چلو یار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج تمہارے ساتھ کھانا کھاتا۔ یہ حکمرانوں کو اور اغنیا کو یہ صفات اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس و ناکس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے آپ، تو وہ لوگ جن کا آپ خیال رکھتے ہیں وہی لوگ پھر آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو عالم یہ تھا کہ 3 دن تک غلام سے یہ نہیں پوچھا کہ روٹیاں کہاں ہیں، تم نے بنائی یا نہیں بنائی، اور جب پوچھا تو یہ پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور ہمارے طریقوں میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں پھر کہتا ہوں، جہاں ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے وہاں ملت اور سماج میں کبھی بھی نکھار اور بہار نہیں آ سکتی۔ جہاں سماجی مفاد اور ذاتی مفاد ٹکرا جائیں وہاں ہمیشہ اپنے سماجی مفاد کو ترجیح دو۔ سماجی مفاد کو ترجیح دینے والوں کو لوگ قیامت تک نیکیوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں اور ان کے نام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آج بھی لوگوں کے جانے کتنے ایسے عمرہ مر گئے کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کے نام پر کوئی نام رکھنے والا نہیں، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر کے لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا دہلی میں قطب مینار پہ کئی بادشاہوں کی قبریں، جو لوگ آتے ہیں وہ قبروں پہ کھڑے ہو کر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کی قبروں پہ چڑھ کر کے تصویریں کھینچ رہے ہیں، وہاں پکنک کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔
تو جانے کتنے ایسے لوگ بے نشاں ہو گئے، ہاتھی جیسے جسم والے بھی لوگ بے نشاں ہو گئے، ان کے نشان باقی نہیں رہے۔ لیکن جنہوں نے اپنے مفاد پر سماجی، ملی، مذہبی، دینی مفاد کو ترجیح دی، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی قبروں پر پھولوں کی برسات صبح و شام ہوتی ہے۔ تو زمانہ یاد رکھتا ہے انہیں جو اپنے مفاد پر ملی، سماجی اور قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے وہ نماز کیا سکھاتا ہے؟ نماز کیا سکھاتی ہے؟ آؤ، اتحاد کی بھی تو سکھاتی ہے، جمعیت بھی تو سکھاتی ہے۔ تم چاہو کہ جماعت سے ہٹ کر کے الگ الگ پڑھ لو جا کر کے، وہ ثواب پا جاؤ گے؟ یہ کیوں سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا؟ یہ اتحاد بتاتا ہے۔ اسلام کے ایک ایک رکن پر اگر غور کرو گے تو وہ اتحاد بتاتا ہے، میل جول بتاتا ہے، جمعیت بتاتا ہے۔ وہ ثواب پالو گے ہٹ کر کے پڑھ لو، سب سے ہٹ کر کے، سب یہاں لگی ہو، تم جا کر کے کہو ہم پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں گے، ہو جائے گا؟ جب مل کر کے کھڑے ہوگے تب ہوگا، جب کندھے سے کندھا ملا لو گے، موڈھے سے موڈھا ملا لو گے، تب نماز ہوگی۔ اور ملت میں اور سماج میں نکھار جب آئے گا، ادھر نمازوں میں موڈھے سے موڈھے مل جائیں، ادھر تمہارے دلوں سے دل مل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کو سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، خوب سیدھا رکھو صفوں کو، آگے پیچھے نہ ہو۔ صفوں کا سیدھا رکھنا یہ نماز کے قیام میں سے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں صفیں ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، صفیں ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھے ہوتے، اس لیے صفوں کو سیدھا رکھو، صفوں میں مل کے کھڑے ہو۔ جب آپ مل کر کے کھڑے ہوں گے تب آپ کو جا کر کے 27 کا ثواب بھی ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ الگ کھڑے ہو گئے تو جماعت کے ساتھ تو نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، امام کے پیچھے کی نیت کر رکھی تو وہ بھی ادا نہیں ہوئی۔ اگر تنہائی میں اگر الگ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ الگ وقت پر ادا کر لیں گے۔ یہ وقت پر ہی کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی جمعیت دلاتا ہے کہ وقت پر ہے۔ ارے ایک چیز کسی متعینہ وقت پر ادا ہوگی تبھی تو لوگ جمع ہوں گے، ورنہ متفرق وقت پر کون جمع رہا؟ چلو ٹھیک، ابھی کیا ہے، ہم تو اس میں شامل ہو جائیں گے، ہم تو تب پڑھ لیں گے۔ لیکن ایک متعینہ وقت رکھا گیا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک پڑھو گے تو ادا کہلائے گی، اور اسے نکال کر کے پڑھو گے تو قضا کہلائے گی۔ وہ ثواب بھی نہ پاؤ گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوگے وہ الگ۔ حج کو لے لو، حج میاں شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ، ان ایام کے علاوہ کوئی چاہے کہ ہم مکہ مدینہ چلے جائیں اور ہمارا حج ادا ہو جائے گا ادا؟ اسلام جمع کرنا چاہتا ہے سب کو، اور ایسا جمع کرنا چاہتا ہے کہ جب وہاں جمع ہو جاؤ تو جان بوجھ کر کے تم سے کسی کو دھکا بھی نہ لگے، ایسے چلے، کسی کو ہٹاؤ مت، چیرو مت، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے جمع ہو جاؤ، میاں کے موڈھے سے موڈھے ملتے رہیں اور دلوں سے دل ملتے رہیں۔ اتحاد، پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کس پر جمع ہونا ہے؟ ایک معبود پر جمع ہونا ہے، الگ الگ معبودوں کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ کوئی نے کسی کو معبود بنا رکھا ہے، کوئی نے کسی کو بنا رکھا ہے، کوئی نے کسی کو بنا رکھا ہے، کسی نے ہوا کو بنا رکھا ہے، کسی نے چاند کو بنا رکھا ہے، کسی نے سورج کو بنا رکھا ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ، ایک معبود پر جمع ہونا ہے سب کو، محمد الرسول اللہ، اور ایک ہی رسول پر جمع ہونا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ